بالکل اکثر میرٹ پر ہی ہوتے ہیں کیسز بہت سے. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے, لیکن جس پوائنٹ کے اوپر وہ ریلیونٹ بن جاتے ہیں. تنزن کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایگزیکٹ ہو بھی سکتا ہے, وی نیور نو. آپ دیکھیے نا کہ ایک تو آپ کے نا فیشل ایکسپریشن اس قسم کے بندہ جج نہیں کر سکتا یہ کہہ رہے ہیں یا سارکازم تھا. یہ مینٹینیبلٹی کی جہاں تک بات ہے نا, اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے. اس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ والا معاملہ ایک طرف چل رہا ہے, پیرالل پہ یہ فیصلہ آ گیا. دوسرا ڈوگر صاحب کی کورٹ پہ بھی ان کو پہلے دن سے کوئی ٹرسٹ تو نہیں تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو انہوں نے اعتراض کیا تھا چیف جسٹس بننے کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اتنا کنونس دکھائی نہیں دے رہے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ 2 رول نمبرز کا معاملہ ہے کہ جی یہ ملٹیپل رول نمبرز کیسے الاٹ ہو گئے, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا فیاسکو ہم نے دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ ایک کتاب آئی تھی ریمنڈ بیکر کی نا, کیپٹلزم اکیلس ہیل. پینما کھلنے سے 12 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں. ایوری بڈی ریڈ دیٹ بک, پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن وہ مسئلہ کب بنا؟ جب ان کو پولیٹیکلی ان ویلکم سمجھا گیا. ہیونگ آف شور کمپنی از ناٹ ایلیگل. دیٹ از ناٹ, بٹ اس میں یہ بھی ذکر تھا, پینما کا بھی ذکر تھا. آف شور کمپنی خان صاحب کی بھی تھی, سب کی تھیں. اس میں تو مشرف صاحب سے لے کے ہر کسی کا نام لکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ ایلیگل. لیکن انلیگل تو نہیں ہے, لیکن اس کو پولیٹیکل ایشو کب بنایا گیا؟ ڈکلیریشن ضروری ہے. ہاں ڈکلیریشن ضروری ہے, لیکن اگر ہم کسی نے وہ کتاب پڑھی ہوتی تو کیا سوال نہ کیا ہوتا ان سے کہ میاں صاحب یہ تو ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس وقت میاں صاحب ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ملک میں ہی نہیں تھے. تمام گناہ معاف ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ہمیں یاد ہے قاسم سوری صاحب کا کیس آپ دیکھ لیں کہ ان کا الیکشن کتنا ڈسپیوٹڈ تھا جی, اور وہ ڈپٹی اسپیکر سٹے لے کر بنے رہے, اور اس کے بعد میں اب وہ حقیقی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہی چھوڑنا پڑ گیا. جی وہ چھوڑنا پڑ گیا, پاکستان کے سابق ڈپٹی اسپیکر کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ اور اب وہ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر واقعی ان کی ڈگری میں کوئی ایشو نکل آئے, کیونکہ یہاں ہوتا ہے بہت دفعہ یہ چیز دیکھی گئی ہے. لیکن ٹائملینس یہی ہے کہ اب پرسونا نان گریٹا کر دیا گیا ہے کہ اب جناب آپ قابل قبول نہیں ہیں. تو اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل جو فالٹ ہوتی ہے نا, یہ کسی بھی پولیٹیکل آفس ہولڈر یا جج ہو یا صحافی ہو, اس کے خلاف ایز اے بارگیننگ چپ استعمال ہوتی ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ منصور صاحب آپ کے فائنینشلز ٹھیک نہیں ہیں, تو میں آپ کو تب ریز کروں گا اس ایشو کو جب آپ میری کوئی بات نہیں مانیں گے. کوئی اور ایگزامپل دے دینا. یہ ایگزامپل ویسے میں کہا ذرا یہ ایگزامپل میرا ہی نال ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوپ ہولز کا سب کو علم ہوتا ہے. جو جج بنتا ہے اس کی بھی ساری ریکارڈ کا علم ہوتا ہے سب کو. آبویسلی اسکروٹنی کے بغیر تو اس پوائنٹ تک نہیں آ سکتے آپ. اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دیا تو یہ سسٹم جواب دے کہ یہاں تک آنے کے بعد ہزاروں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے, یہ جو جعلی ڈگری کا معاملہ ہے, ہم آئی بلیو یو آر ٹرسٹنگ دا سسٹم کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جج جو ہے اس کی ڈگری غلط ہو یا کسی نے چیک نہ کیا ہو, کسی نے اسکروٹنائز نہ کیا ہو. لیکن یہاں پہ وہ جو مشرف صاحب کے دور میں جب وہ بی اے کی ایک شرط آئی اور اس کے بعد ہم نے ایک طوفان دیکھا جعلی ڈگریوں کا جو ہمارے پالیٹیشینز کے ساتھ اٹیچ تھا, دے ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. ہاں وہ ہو جائے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نہیں, آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں تو بات یہ کر رہا ہوں, یہ ٹائملینس جو پاکستان میں ہر فیصلے کی, ہر کیس کے کھلنے کی ہوتی ہے, یہ اس کو مزید کنٹروورشل کر دیتی ہے. القادر کیس کے بارے میں کس کو نہیں معلوم تھا؟ ٹھیک کھلا کب؟ جب خان صاحب ایکسیپٹیبل نہیں رہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. پھر انہیں کہا کہ آپ کو تو زمین ملی ہوئی تھی, آپ نے تو اپنے جو ہے وہ گفٹ بیچ دیے مارکیٹ کے اندر. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیس فیکٹس اپنی جگہ پہ, لیکن ٹائملینس یہی کہتی ہے کہ وہ ڈوگر صاحب کی کورٹ کو بھی ڈسپیوٹ کر رہے تھے, لیٹر والا معاملہ بھی تھا, اسی لیے اب ان کو ایک راستہ دے دیا گیا کہ اب آپ گھر جائیں. سو آپ کے ٹائمنگ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اعتراض ہے. باجوہ صاحب, یہ جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے, ہماری رینکنگ جو جوڈیشری کی رینکنگ ہے انٹرنیشنلی, وہ بہت ہی خراب ہے. ہم اس کو کہیں پہ پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے جب ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ آگے لے جانا. یہ آج کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے, کیا اب اس سے ہماری رینکنگ بہتر ہو جائے گی؟ خان صاحب, میں اس میں ایک اور چیز بہت ڈسٹربنگ دیکھتا ہوں, لیکن بیفور گوئنگ انٹو دیٹ, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارے پینلسٹس کے, رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے, ڈگری جعلی بھی ہو سکتی ہے. اس پہ بڑی سیر حاصل بات چیت ہو گئی ہے. میاں داؤد صاحب جو اس کیس میں پلیڈ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ, ہی اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ reporting for the same organization for many years. اچھا. Then he became a lawyer, بڑے lawyer بن گئے. اس سے پہلے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف بھی جو معاملہ تھا, درخواست لے کے میاں داؤد صاحب بھی گئے تھے. یہاں پہ آج وہ عدالت میں کہہ رہے تھے داؤد صاحب کو جج پسند ہے. نہیں کچھ اور, جج پہ کام کرنا پسند ہے ان کو, یہ کہہ سکتے ہیں. آج وہ عدالت میں بتا رہے تھے کہ یہ جو جج صاحب جہانگیری صاحب ہیں, یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے.
یہ ایگزامینیشن ہال میں ہلا گلا کر رہے تھے اس وقت, وہ جو پوری انہوں نے کہانی سنائی ہے. تو خاطر جمع رکھیے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کوئی ایک اور ایسا جج جو غالباً کسی دور میں 4 دہائیاں پہلے بوٹی مار رہا تھا, میاں داؤد صاحب وہ بھی لے کے نظر آ جائیں گے آپ کو, تو پھر وہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو معاملہ ہے یہ صرف ڈگری ریلیٹڈ ہے اور اس کے احتمال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. What I was alluding towards that what is disturbing to me the most is that after 3 decades, more than 3 decades, آپ ایک بندے کی جعلی ڈگری نکال کے لے آئے ہیں. اب یہاں پہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, anyone can with a small amount of IQ can stitch کہ معاملہ کیا ہوا ہے, بڑی کھل کے سب نے بات کر دی ہے. بٹ آپ نے ایکسپٹ بٹ صاحب نہیں, بٹ صاحب ویسے مان رہے ہیں, بٹ صاحب کہہ رہے ہیں فی الحال ہمیں ماننا پڑے گا اس فیصلے, وہ فینالٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, وہ ایک لیگل آسرا لے رہے ہیں اس میں کہ سپریم دل ان کا مانتا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا دل نہیں مانتا, ان کا دل مانتا ہے. لیکن سر وہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے, آپ نے ایک یوتھ کو بھی تو میسج دیا نا, جو ابھی کسی درجے میں عمر بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی ڈگری ہم کسی بھی وقت اٹھا کے اس پہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے بوٹی مار رہے تھے, یہاں پہ آپ چیٹنگ کر رہے تھے, یہاں پہ آپ ہلا گلا کر رہے تھے, آپ بغیر بتایا ایگزامینیشن ہال سے نکل کے پانی پینے چلے گئے تھے, آپ واش روم گئے تو آپ نے ٹیچر سے پہلے پوچھا کیوں نہیں. ٹھیک, تو یہ سب معاملات آگے بھی ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے پاس افورڈیبلٹی, اور بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو جامعات تک پہنچتے ہیں, ماسٹرز یا پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, جامعہ کراچی کوئی چھوٹا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یو آر inadvertently giving a message to the youth and especially the cream actually جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے کہ بھائی کل نو اگر اسی بن کے سی ایس پی آفیسر نہ کچھ پسند آیا تو کیا پتا وہ کہیں آپ نے جو سی ایس ایس کیا تھا وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے تو اپنی بی اے کی ڈگری کا بتائیں آپ کہ وہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. دس از ویری ڈسٹربنگ. اچھا اس میں ویسے سیفسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ او لیول کر لیں, اس کا ریکارڈ تو نہیں آپ چھیڑ سکتے نا, پریولیج کی بات ہے نا, ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر رہا ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک.